آج ایک واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اپنے قبول اسلام کے متعلق۔ ایک ہوتا ہے لاشعوری قبول اسلام، جیسے پیدائشی طور پہ ہم سب مسلمان۔ ایک ہوتا ہے شعوری طور پر دین کو قبول کرنا، سمجھنا۔ تو اپنے شعوری قبول اسلام کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس سے میں نے کچھ سیکھا بھی، زندگی میں مجھے کچھ سبق بھی ملا۔ قصہ ہے یہ 1994 کا، جب ایف ایس سی کرنے کے بعد ہم سیدھا تشریف لے گئے الماتا، قازقستان، اور بھیجا والد صاحب نے ہمیں پڑھنے کے لیے۔ گو کہ انہیں کوئی بہت زیادہ ہم سے ایسی امیدیں تھی تو نہیں، لیکن انہوں نے ظاہر ہے اپنا والد ہونے کا فرض نبھایا اور ایک آخری کوشش کے طور پہ ہمیں بھیج دیا، یعنی ایکسپورٹ کر دیا۔ الماتا میں جس وقت میں پہنچا تو میڈیکل کے ایڈمیشنز ختم ہو گئے تھے، کلوز ہو گئے تھے، اور میڈیکل کے علاوہ اور انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشنز مل رہے تھے۔ تو میں نے ٹرانسپورٹ انسٹیٹیوٹ میں لینگویج کورس میں 1 سال کے لیے ایڈمیشن لے لی۔ ٹرانسپورٹ انسٹیٹیوٹ تھوڑا سا ہٹ کے تھا میڈیکل سے، اور صورتحال وہاں پہ یہ تھی کہ فارنرز بہت کم تھے، 3-4 فارنرز تھے۔ ایک انڈین اسٹوڈنٹ تھیں وہاں کی، وہی ہمیں بہلا پھسلا کے لے گئیں اور انہوں نے ہمارا لینگویج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ ہماری ان کی لینگویج میں اسے کہتے تھے کانٹریکٹر، بیسیکلی کانٹریکٹر لفظ اور ہے، لیکن وہاں وہ کانٹریکٹر اسے کہا جاتا تھا جو ڈین فار فورن فیکلٹی میں اسٹوڈنٹس کے سارے ایشوز لے کے جاتا تھا، ان کے ایڈمیشنز کرواتا تھا، میڈیکل وغیرہ کرواتا تھا۔ تو وہ ہماری مطلب ہے کہ کانٹریکٹر تھیں اور انہوں نے ہمارا ایڈمیشن کروا دیا۔ ہم نے کلاسز جوائن کرنا شروع کر دیا۔ پہلی دفعہ زندگی میں ملک سے باہر گئے تھے، انٹرنیشنل ٹریول کیا تھا، اور ایک اجنبی ماحول، اجنبی ملک، جہاں نہ زبان تھی اپنی، نہ موسم تھے اپنے، وہاں جا کے رہ رہے تھے۔ چلبلے ہم بہت تھے۔ 2-3 دن گزرے ہوں گے کہ عصر کے وقت ہمارے دروازے پہ نوک ہوئی۔ ہم نے دروازہ کھولا، 2 قزاق کھڑے تھے۔ قزاق بحری قزاق نہیں، قازقستان کے قزاق جو تھے، 2 نیشنلز کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنی رشین لینگویج میں برطانوی پجاوستا ایدیت اسنامی می پاخود می وہ تک 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 تک۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر وہ خاتون آئیں جو وہاں اسٹوڈنٹ تھی، 2-3 سال سے رشین سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بھیا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں چل کے نماز پڑھا دیں۔ نماز پڑھا دیں؟ کہتی ہے جی۔ میں کہا چلو 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 فوراً چلو، نماز پڑھنی تو چاہیے اور پڑھانی بھی چاہیے۔ خیر ہم وہاں گئے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہاسٹل میں ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا، جہاں لوکلز رہتے تھے، وہاں ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا۔ کمرہ خالی تھا، وال ٹو وال کارپیٹنگ کی ہوئی تھی بڑی اچھی، سائڈ میں قرآن شریف کے کچھ نسخے تھے، مصلی بچھایا ہوا تھا۔ اس مصلی پہ جا کے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا، اور ہم نے کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھا۔ نماز تھی وہ سری، عصر کی نماز تھی، سری قرات تھی۔ اتنا ہم دین سمجھتے تھے، اتنا جانتے تھے، کیونکہ گھر میں امی نماز پڑھنے کے لیے بھیجا کرتی تھی، زبردستی پڑھواتی تھی نماز۔ اتنا ہمیں سری قرات کا، جہری قرات کا، نماز پڑھنے پڑھانے کا پتہ تھا، اتنی صورتیں یاد نہیں تھیں۔ تو 2-3 دن تک تو ہم انا آتینا اور قل ہو اللہ سے کام چلاتے رہے۔ پھر ہمارے اندر سے ایک گلٹ پیدا ہوئی کہ بھائی اب جب آپ ان کے امام بن ہی گئے ہیں تو اب آپ کو دین سیکھنا چاہیے۔ اور کچھ ان کم بختوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ کر، شیخ عبد الرحمن السدیس سمجھ کر ہم سے مسئلے پوچھنے شروع کر دی، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل۔ لیکن وہ مسلمان تھے، اور ایک جبری استبداد سے ان کو 2 سال پہلے آزادی ملی تھی، اور وہ کھل کر عبادات کرتے۔ بڑا ان کے اندر ایک جذبہ تھا، بڑا ان کے اندر ایک شوق تھا، اور ان کے اس شوق کی بھینٹ ہم چڑھ رہے تھے۔ وہ اپنا شوق ہم پہ پورا کر رہے تھے۔ خیر میں جا کے ایک
مقبوضہ کشمیر کے اسٹوڈنٹ تھے جو وہاں 5th پروفیشنل ایئر میں تھے میڈیکل میں، ان سے ملا، اور وہ جو کشمیریوں کی انڈین پاکستانی زیادہ تر 3 نمبر ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ ان کی 3 نمبر ہاسٹل کی مسجد کے امام بھی تھے۔ تو پہلے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں پاکستان سے ہوں اور اس طرح سے مسجد کا امام ہوں، تو انہوں نے ہمیں بہت عزت دی۔ پھر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہم ابھی 4 دن پہلے امام بنا ہوں اور ہمیں انا اتینا اور قل اللہ سے آگے کا پتہ کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی کوئی ڈھنگ کا بندہ دیکھ کر آپ اسے کیوں نہیں امامت پہ کھڑا کرتے؟ میں نے کہا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اپنے شوق سے امام بن گئے، حالانکہ انہوں نے ہمیں ڈنڈا ڈولی کر کے آگے کر کے کھڑا کر دیا، ہمیں امام بنا کے ہمارے پیچھے نیت باندھ لی۔ ہم زبردستی کا امام بنایا گیا ہوں، اور بس ان کے پاس لے دے کر جو کچھ بھی ہوں وہ ہم ہی ہوں۔ تو آپ نے ہم پہ تھوڑی محنت کرنی ہے اور ہمیں کچھ سکھائیں تاکہ ہم آگے جا کے انہیں کچھ سکھائیں۔ تو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں دی، اور مزے کی بات یہ اردو میں پاکستانی علماء کی، اور ایک انڈین عالم مجھے یاد ہے پالن پوری صاحب تھے، ان کی بھی کچھ کتابیں انہوں نے مجھے دیں اور میں نے پڑھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں الرحیق المختوم پڑھی، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ 1 سال اسی طرح گزرا کہ میں ان کا امام تھا۔ اس دوران میں اچھا یہ بھی ہوا کہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے جماعتیں آتی تھی، ڈاکٹرز کی جماعتیں آتی تھی اور لوگوں کی جماعتیں آتی تھی، تو ان سے ہمارا تعارف یہ کہہ کے کرایا جاتا تھا کہ جی یہ ٹرانسپورٹیونی انسٹیٹیوٹ کہتے تھے، ٹرانسپورٹ انسٹیٹیوٹ کی مسجد کے امام ہیں۔ تو پھر داڑھی بھی رکھ لی میں نے کہا یار اچھا نہیں لگتا، لوگ میرا تعارف کراتے ہیں کہ مسجد کا امام ہے اور میں جو ہے وہ بغیر داڑھی کے ہوتا ہوں، تو مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے پھر داڑھی رکھی۔ کہتے ہیں جہاں سے اللہ کا ڈر ختم ہوتا ہے وہاں سے مخلوق کا ڈر شروع ہوتا ہے۔ تو ہم انسٹیٹیوٹ میں ہوتے تھے، آگے پیچھے ہوتے تھے، کبھی کسی خاتون سے بات کرنی پڑ جائے یا کوئی چلبلی حرکت کرنی پڑ جائے تو پہلے ہم دائیں بائیں دیکھتے تھے کہ ہمارے کوئی مقتدی تو نہیں ہے آس پاس، پھر ہم وہ حرکت فرماتے تھے۔ تو کرنا خدا کا یہ ہوا کہ 1 سال بعد جب میں واپس آیا پاکستان، تو میرے والد صاحب مجھے لینے کے لیے، میں اپنا لینگویج کورس کمپلیٹ کر کے واپس آیا چھٹیوں پہ، تو والد صاحب مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے۔ تو مجھے ایئرپورٹ پہ انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ جب میں گیا تھا تو میں چنگم چبا رہا تھا، لمبے لمبے بال تھے اور جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور جب میں واپس آیا تو میری جو پینٹ تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، داڑھی ماشاءاللہ میں نے رکھی ہوئی تھی، مونچھیں میری بالکل کتری ہوئی تھیں، سر پہ میرے وہ سفید شوہانہ ٹوپی تھی، اور میں بڑی نظریں جھکائے واپس آ رہا تھا۔ تو والد صاحب کو ایک حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور مجھے آج بھی یاد ہے ابا جی مجھے کہتے ہیں کہ یار میں تو گھر سے تقریریں سوچ کے آیا تھا اور تقریریں تیار کر کے لایا تھا کہ تجھے دیکھوں گا تو تیری پھٹی ہوئی جینز ہوگی، کانوں میں تو نے بالی پہنی ہوگی، بال بڑھائے ہوئے ہوں گے، اور میں تجھے دیکھ کے کوئی بھاشن دوں گا تو میرے سامنے سگریٹ پی رہا ہوگا، دھواں میرے منہ پہ مار رہا ہوگا، اور میں تجھے کوئی اخلاقیات کے اوپر درس دوں گا، تو اب میں اپنے وہ سارے دروس کا کیا کروں، کس کو سمجھاؤں وہ ساری باتیں عقل مندی کی جو میں سوچ کے آیا ہوں گھر سے۔ میں کہا جی بس غلطی ہو گئی۔ بڑا یار تو عجیب آدمی ہے یار، لوگوں کے بچے بگڑ کے آتے ہیں اور تو سدھر کے آ گیا۔ میں نے کہا جی میں سدھر کے کیا آ گیا، بس مجھے زبردستی سدھار دیا سب نے مل کے۔ تو والد صاحب نے پھر ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یار وہاں کا کیا ایسا دیندار ماحول ہے؟ وہ میں کہا جی سب کے لیے نہیں ہے، میرے لیے اسپیشل وہاں کا ماحول دیندار بنایا ہوا ہے، وہاں پہ سب نے مل کے میرے اوپر کوئی سازش کی ہوئی ہے، میرے لیے وہاں کا ماحول دیندار ہے، باقی سب کے لیے کھلا آزاد ماحول ہے۔ کہتے ہیں اچھا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے ہیں چل یار ٹھیک ہوگی۔ مذاق کی بات تھی، وقت گزر گیا، بہت عرصہ گزر گیا۔ میرا ایک بیٹا بڑا شرارتی تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کے اوپر وہی سائیکولوجیکل حربہ آزمایا جو رشینز نے اور قزاقیوں نے میرے پہ آزمایا تھا، کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہنا شروع کیا کہ یہ میرا سب سے اچھا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا بالکل شرارت نہیں کرتا، یہ بہت اچھا بیٹا ہے۔ ایک دو اور اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں جو تھی نا، تو میں نے اس کو اپوز کرنا، میں نے کہا یہ ایسا کام تو بالکل کرتا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، یہ کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے لٹرلی یہ چیز نوٹس کی
کہ جیسا میں اس کو کہتا تھا نا کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، جیسا کہ وہ تھا نہیں، جیسے میں نے مولوی تھا نہیں، وہ بچہ ویسا بنتا گیا جیسے میں مولوی بنتا گیا. اور الحمدللہ آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اچھی کمپنی دی تھی، اچھے لوگ دیے تھے. ایک وقت ہوتی ہے جھک مار کے عقل تو سب کو آ جاتی ہے نا، پھر ایک عمر میں سب سمجھ جاتا ہے. اللہ کا فضل ہوا، مجھ پہ بھی ہوا، میرے بیٹے پہ بھی ہوا. اور خلاصہ اس کہانی کا یہ ہے کہ ماحول واقعی انسان کو بدل دیتا ہے. اپنے لیے اچھا ماحول منتخب کریں، اچھا ماحول سلیکٹ کریں، اچھے ماحول میں رہیں کوشش کر کے. آپ کا ماحول، آپ کی سراؤنڈنگ، آپ کا ارد گرد، آپ کے ملنے والے نمک کی کان میں پڑے ہوئے لوہے کے کیل کی طرح آپ کو نمک بنا دیں گے، آپ کو اپنے جیسا کر دیں گے. آپ سب کے یہاں تک سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.